بالکل بالکل بے شک. ایک گلی میں انتقال ہوتا ہے تو دوسرے گلی میں معلوم نہیں ہوتا. حالانکہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، بھولے بھالے تھے، مخلص تھے، سیدھے سادے تھے، بے شک سنجیدہ مزاج تھے، لیکن آج پورے ملک کے اندر کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جن میں حضرت کے ساتھ جن کے لیے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے. جہاں حضرت کا نام آ رہا ہے وہاں زبی بھائی کا نام آ رہا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جن کے لیے مغفرت کی دعا نہ ہو رہی ہو. بے شک گاؤں کے ایک مدرسے میں بول کر دعائیں مغفرت کرانا پڑتا ہے. بے شک بے شک. پورے ہندوستان کے مدرسوں کے اندر، بڑے سے چھوٹے مدرسے کے اندر دعائیں مغفرت ہو رہی ہے. بالکل. کوئی خانقاہ ایسی نہیں ہے. سب سے پہلے جو مغفرت کا جو پروانہ پیغام آیا، دعا کا نذرانہ جو آیا، وہ ملک کیا پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم، زبی بھائی کا نام لے کر خود حضرت وہاں سے دعا کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیے خود ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں. بے شک. ان کے بھانجے یہاں پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی مغفرت کی دلیل ہم چاہیں؟ یہ ایسا جنازہ ہے کہ اگر ہم شرکت کر لیے تو ہماری مغفرت ہے. بے شک. بالکل. زندگی ایسے بنا زندہ رہے دلشاد تو نہ رہے دنیا میں دنیا کو یاد آئے تو. ہم جا رہے ہوں، ہنستے ہوئے جا رہے ہوں، لیکن دنیا والے جو ہے روتے ہوئے ہمیں رخصت فرمائے. تو یہ جنازہ جو ہے ہمارے لیے عبرت دے رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے کہ ہم بھی ایسی پاکیزہ زندگی گزاریں. زندگی بھر حضرت کے ساتھ ایک کتاب بیچتے تھے، گھر کو جنت کیسے بنائیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے تحت ان کی خبر کو بھی جنت بنا دے. آمین. اسی طریقے سے دیکھیے والدین بچوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، والدین کو دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ والدین کے سامنے جا رہے ہیں، ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے. تو جنازے کی نماز، دھوپ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے، جلد سے جلد جنازے کی نماز بھی پڑھنا ہے. بس اتنی نیت کر لیں کہ 4 واجب تکبیریں، 4 تکبیروں کا پڑھنا ضروری ہے. 4 واجب تکبیریں. فرض کفایہ کی نماز ہے، رخ ہمارا کعبے کی طرف ہے، تابع امام کی. اتنی نیت کر لینے سے انشاءاللہ نیت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پہلی تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھا کر جو ہے چھوڑنے کے بجائے ہاتھ باندھیں. ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں. اگر آتا ہے تو ثنا پڑھیں، ورنہ امام صاحب پڑھ لیں گے. نہیں آتا تو خاموش رہیں. سبحان اللہ تو بولیں. دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. آپ بھی ہاتھ بھی اٹھانا نہیں ہے، نہ آسمان کی طرف چہرہ دیکھنا ہے. دوسری تکبیر وہ کہیں گے. دوسری تکبیر کے بعد یہ بھی درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو آپ بھی اسے پڑھیں. ثنا پڑھیں پہلی تکبیر کے بعد. دوسری تکبیر کے بعد جو ہے درود ابراہیم پڑھیں. پھر اس کے بعد تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے. تیسری تکبیر کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، بلکہ تیسری تکبیر کے بعد مرحوم کے لیے جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. یہ دعا آ رہی ہے، دعا پڑھیں. نئے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یہ بھی نہیں آتا ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی نہیں آتا، انشاءاللہ امام صاحب آپ کی طرف سے امام بنے ہی. اس طریقے سے نماز ادا کریں. دل ہی دل میں مرحوم کے لیے دعا مغفرت فرماتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جس شخصیت کی وجہ سے ان کو مقبولیت دیا ہے ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں. بے شک. آمین. اور اسی طریقے سے حادثہ یہاں سے 700 کلومیٹر دور ہوا ہے. ہمارے وہ نوجوان
جو اپنے کاروبار کو حضرت کی محبت میں جو آگے پیچھے کر کر دن رات ایک کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو اللہ اسلام کے لیے ایمان کے لیے قبول کرے۔ آمین.